جوان بیٹی کا نکاح فاطمہ الزہرا کا، دیکھو سخاوت، جوان بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح۔ میرے پاس وقت نہیں ورنہ میں تمہیں پوری سیدہ فاطمہ کی شادی سناتا۔ اپنی بچیوں کے اور بچوں کی نکاح مسجدوں میں کرو، برکت آئے گی۔ حالوں سے بیٹیاں بیانا چھوڑ دو، بیٹیوں کھلاؤ حالوں میں، نکاح مسجد میں کرو، لیکن بیٹی کو گھر کی دہلیز سے رخصت کرو۔ فرمایا جب بیٹی رخصت ہوتی ہے گھر کے در و دیوار بھی دعائیں دے کے رخصت کرتے ہیں۔ حالوں میں پکانے والے بے نمازی، کھلانے والے بے نمازی، براتی بے نمازی، وکیل بے نمازی، گواہ بے نمازی، جس گھر سے جائے گی پتہ نہیں اس کے در و دیوار کے سہارے اسے 19-20 سال گزارے ہیں، دعائیں لے کے جائے گی۔ میرے نبی نے بیٹی کا نکاح مسجد میں کیا اور رخصتی اپنے گھر سے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹی کی شادی کا وقت آیا، حضرت علی عبد الرحمن بن عوف نے بھیجا اندر تشریف لے آئے۔ اللہ کے نبی کہ جی کہ میں بھی ایک ہوں، میرا آگے پیچھے کوئی نہیں، مجھے اپنا حقیقی بیٹا بنا لے۔ میرا نبی سمجھ گیا میری بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہے۔ ادھر علی آ کے کھڑے ہوئے، ادھر جبرائیل آسمان سے آگے، پیغمبر نہ کرنا، یہ انتخاب علی کا نہیں تیرے خدا کا انتخاب ہے۔ تیرے خاندان میں علی سے بہتر جوان کوئی نہیں، اگر بیٹی دینی ہو تو اللہ کہہ رہے علی کو ہی دینا۔ علی بیٹی نکاح میں انشاءاللہ، اتنا کہہ کے حضرت علی کھڑے رہے، اندر چلے۔ سیدہ فاطمہ آٹا گودری تھی۔ بیٹی جی اٹھ، آ گئی، ذرا آٹا گودنا چھوڑ دے۔ ابا کیوں؟ آپ کو میرے ہاتھوں کی روٹی پسند نہیں؟ کہ بیٹی اگر اس کو روٹی کھانے میں دیر کر دی امت اس کو حجت بنا کے بیٹیاں بیانے میں دیر کر دے گی۔ آ جا، قریب بلایا، سینے سے لگایا، کہ بیٹی ایک بات پوچھوں جواب دے گی؟ کہ جی ابا۔ کہ علی کا رشتہ آیا ہے، تیرے سے پوچھنے آیا ہوں، ہاں کروں یا نہ کروں؟ اتنا پوچھنا تھا، سیدہ فاطمہ دھڑام سے سینے پہ گری، زاروں قطار رونے لگی۔ آپ نے فرمایا روئی کیوں؟ رو کے کہنے لگی ابا جو آپ پوچھ رہے ہو یہ باتیں تو مائیں پوچھا کرتی ہے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹی تیری ماں کہاں سے لاؤں؟ خدیجہ خود چلی گئی، تجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ میری بیٹی تجھے پتا میری جھولی میں تیری کیا عظمت ہے؟ جب مجھے خدیجہ یاد آتی ہے میں گھر میں آ کے تیرا چہرہ دیکھتا ہوں، خدیجہ تیرے چہرے میں مجھے خدیجہ کا چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ ہاں کروں یا نہ کروں بیٹی؟ آج کہتے ہو نا بیٹے سے سارے بہن بھائی ماں باپ مل کے پوچھتے ہو، ہاں بھائی بتا کوئی تیری پسند تو نہیں ہے؟ کہاں کرنا کل کو ہمیں جواب نہ، غصہ نہ کرنا۔ میرا نبی بتلا رہا ہے جس طرح بیٹوں سے پوچھنے کا حق ہے بیٹیوں سے پوچھنے کا بھی حق ہے۔ بیٹی کو عالمہ بنایا، ایسے کے ساتھ بیاہ دی جسے کلمہ بھی نہیں آتا۔ وہ تو گونگا اونٹ ہے، جس رسی کے ساتھ باندھ دو باندھ دو۔ بیٹے کے سامنے باپ پگڑی رکھتا ہے، میری پگڑی کا خیال کر، بھائی کی بیٹی لے لے، کہتا ابا پگڑی پگڑی کوئی نہیں، میری زندگی کا مسئلہ ہے۔ لڑکا اندھا ہو، ہاتھ پیر سے معذور ہو، باپ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا عزت کا واسطہ ہے، عزت کا میری بچی مسئلہ ہے، یہ ٹوپی تیرے ہاتھ میں ہے، سر پہ رکھ دے یا پیروں میں۔ خدا کی قسم بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے مال کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں منجی کی وارث ہوتی ہیں۔ بیٹی ٹوپی سر پہ رکھ کے کہتی ابا جا تو راضی میں وہاں راضی، کسی کے ساتھ بھیج دے یا مجھے کنویں میں پھینک دے، تیری بیٹی زبان سے اف نہیں کرے گی۔ سیدہ فاطمہ بیٹی ہاں کروں یا نہ کروں؟ ابا آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ میری بیٹی میری بھی رائے، اور رب کا حکم ہے کہ علی سے بہتر لڑکا کوئی نہیں۔ سینے سے لگ کے رو کے کہنے لگی ابا جہاں ربا راضی ہے وہ فاطمہ بھی راضی ہے۔ کس کے ساتھ بیائی؟ علی کے ساتھ، مالدار نہیں۔ علی آؤ، آ گئے۔ یا تو رشتے کرانے والی سے پوچھتے نا کتنا پیسہ ہے کیا نہیں ہے، کچھ نہیں پوچھا۔ علی تیرے پاس کچھ حق مہر کے بھی پیسے ہیں کہ نہیں؟ لیکن نبی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا جا تیرے پاس زیرہ ہے نا، یہ اللہ کے نبی نے اسے بیچا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس عمر لے کے گئے،
وہ جس طرح بھی کس طرح زنا بھی کی 450 درہم میرے نبی کی جھولی میں لا کے ڈالے. میرے نبی نے ابو ہریرہ، انس، حضرت بلال سے کہا جاؤ سارے مدینے کے لوگوں کو بلا کے لاؤ، میری بیٹی کا نکاح ہے. سارے حضرات مسجد میں آ گئے. ابو بکر عمر کو دائیں بٹھایا، 450 درہم پاس. فرمایا میں اپنی بیٹی کا وکیل، علی تجھے مخاطب کر کے تیرا بھی وکیل میں، بیٹی کا بھی وکیل میں. علی تیرا آگے پیچھے کوئی نہیں میرے علاوہ. میں محمد بن عبداللہ، فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن ابی طالب کے ساتھ بعوض حق مہر 450 درہم کے میں علی تیرے ہاتھ میں فاطمہ کا ہاتھ دے رہا ہوں، بتا تجھے قبول ہے؟ ہجرہ کہنا تھا. علی دھاڑے مار کے رو کے کہنے لگے جی مجھے قبول ہے. یہ کہتے ہوئے علی سجدے میں چلے گئے اور قرآن پڑھنے لگے ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان عامل صالحا. یہ قرآن کی آیت پڑھی، سجدے میں علی پڑھ رہے، میرا نبی زور سے کہہ رہے آمین آمین آمین. علی نے سجدے سے سر اٹھایا، میرے نبی نے فرمایا مبارک ہو میری بیٹی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں آ گیا. پھر آپ نے فرمایا او لوگوں میں محمد کے گھر میں غربت ہے کہ تمہارے میں کسی کے پاس طاقت نہیں، کوئی چھوارے تقسیم کر دے، کوئی میٹھی چیز کھلا دے، کوئی نہ اٹھا. میرے نبی نے فرمایا جا میرا غلام میرے گھر میں شہد کی شیشی پڑی ہے، جا اس شہد کی شیشی کو پانی کے برتن میں ڈال اور پانی میٹھا بنا، سارے مدینے والوں کو پلا، میری بیٹی کا آج نکاح ہو رہا ہے. میزبان محمد الرسول اللہ، مہمان مدینے والے. رب ذوالجلال کی قسم ہے بتانے کا مقصد یہ اللہ اکبر 22 قسم کی ایٹم بچی کی بیٹے کی شادی پر کرنے والوں، طرح طرح کے کھانے بنانے والوں، ایک جگ شہد کے شربت کا بھی بنا لو. جب بچی کی شادی ہو براتی نہ پیے، سسرال والے نہ پیے، باپ پی لے بیٹی کو پلائے. مجھے نہیں پتا ثواب ملے گا کہ نہیں، اگر شہد کا شربت بن جائے گا تیری بیٹی کی نکاح کی نسبت فاطمہ کے نکاح کے ساتھ ہو جائے گی. حضرت عقیل آئے، معاشرہ سیکھو. حضرت علی، حضرت عقیل علی بہت دن ہو گئے رخصتی کا انتظام. حضرت علی اللہ کے نبی رخصتی ہو جائے. آپ نے فرمایا تیار ہو؟ تیار. حضرت ام ایمن کو، اسما بنت عمیس کو کہا جاؤ جا کے علی کا مکان تو دیکھ کے آؤ. اور صحابی ایک گدا کھجور کی چھال، 2 چکیے، ایک پانی کا مشکیزہ، ایک پتھر کا پیالہ، ایک بکسے میں صحابی نے سر پہ اٹھایا. فرمایا جا علی کے گھر دے آ. صحابی دروازے کی چوکٹ پہ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا جاتا کیوں نہیں؟ حضور کی طرف منہ کر کے رونے لگے، کہنے کہاں لے کے جاؤں، علی کا تو مکان ہی کوئی نہیں ہے. اللہ. زید بن عاصم انصاری رضی اللہ عنہ مدینے کا رئیس تھا. یا رسول اللہ اس کے بہت سے مکان ہیں. آپ نے فرمایا اس نے آگے بہت سے مکان دے دیے، مجھے اور مانگتے شرم آتی ہے. ان کو پتہ لگا، دوڑتے حضور کے پاس ہے، پیر پکڑ کے بیٹھ کے کہا یا رسول اللہ کیا کہہ دیا؟ مکان میں تو جان دینے کے لیے تیار ہوں، تیری بیٹی فاطمہ کا مکان ہو اور میرا مکان کام آ جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ فرمایا عاصم وہ مکان دے جو میرے گھر کے قریب ہو. میں نہ اپنی بیٹی کو اپنے جگر سے دور کرنا چاہتا ہوں، نہ گھر سے دور کرنا چاہتا ہوں. حضرت عاصم نے مکان دیا. آپ نے 2 عورتوں کو، اسما بنت عمیس اور ام ایمن کو بھیجا کہ جاؤ علی کا مکان دیکھ کے آؤ. یہ عورتیں آئیں اور دروازے پہ کھڑی ہو کے خاموش. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ فاطمہ کے قابل مکان نہیں ہے، بڑے نوکیلے پتھر ہیں، تیری بیٹی کے پیر بڑے نرم ہیں. آپ نے کہا جاؤ لال رنگ کی مٹی لے جاؤ. یہ دونوں عورتیں لال رنگ کی مٹی لے گئی، سیدہ فاطمہ کے مکان کو جا کے بنایا، کمرے میں کھوٹیاں ٹانگی. پھر فرمایا علی تیاری کرو بیٹی آ رہی ہے. پھر فاطمہ کو بلایا، اے فاطمہ ادھر آ. جی بھر کے سینے سے لگا کے روئے. ام سلمہ پاس کھڑی تھی. ام سلمہ کا جی کہ میری بیٹی کے سر پہ تو دیکھ پیمد والی چادر ہے، رخصتی کا وقت ہے، میری بیٹی نے آج تک میرے سے کوئی سوال نہیں کیا، میں چاہتا ہوں بغیر پیمد کی چادر دوں، اپنی بیٹی کو رخصت کروں کہ اندر سے چادر ہی لا دو. ام ایمن گئی. تھوڑی دیر آپ نے وہاں آئے کیوں نہیں؟ لڑکتے پاؤں سے قدموں سے آئی اور حضور کے پاس آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ یہی چادر ہے. حضور نے کھول کے دیکھا
16 पेवद कपड़े के लगे थे, 1 पेवद चमड़े का लगा हुआ था। मेरा नबी कभी चादर को देख रहा था, कभी फातिमा के चेहरे को देख रहे थे। फिर फातिमा को बुलाया कि फातिमा वक्त आएगा बेटियों को लोग भर भर के देंगे, काश मेरी उम्मत मेरी बेटी का जहेज भी देख ले और रुखसती के वक्त ये चादर भी देख ले जो 50-50 हजार के जोड़ों पे मरेगी, वो मेरी बेटी की चादर देखे। जब सर पे चादर रखी, 17 पेवद वाली चादर सर पे रख के फरमाया वादा करता हूं ये चादर देते वक्त 17 पेवद वाली आज ले ले, कयामत के दिन इन्हीं हाथों से जन्नती औरतों की सरदारन का ताज तुझे पहनाऊंगा, ले ले। सर पे रखा, जब सर पे रख के आगे जाने लगी, हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया। बेटी का जी अब्बा का बाप की चौखट का ख्याल करना, बाप की चौखट का ख्याल करना। अब्बा मैं समझी नहीं, कान में कहा कि मुझे पता है अली के हालात कैसे हैं, बेटी कभी अली से दुनिया के बारे में सवाल न करियो। फिर दूसरे कान में, है बेटी घरेलू झगड़ों पे नाराज हो के बाबल की दहलीज पे न चढ़ियो। बहनों को कहने वालों, ससुराल में कोई बदतमीजी करे तो लड़ पड़, बंदा तेरे नाल गल करे तो मुंह ते चपेड़ मारा सी समा की नहीं, मेरा नबी कह रहा है क्या बेटी अली से झगड़ा करके मेरे घर में ना आना। और कुदरत खुदा की एक दिन झगड़ा हो गया, बर्तन खड़क गए, हुजूर घर तशरीफ लेके सैयदा फातिमा फूट फूट के रो रही है। क्यों रोई? कल नाराज हो गए। आप उठे, बेटी को पकड़ के नहीं लाए, मस्जिद नबवी के सैद में हज़रत अली को तलाश कर रहे हैं। तहमद यहां तक बांधा हुआ, मस्जिद नबवी की जमीन पर लेटे हुए, रुखसार मट्टी के साथ लगा हुआ, पांव पे पांव रखा, कुम या अबा तुराब, ओ मट्टी वाले उठ। उठाया, हाथ पकड़ा, नाराज हो गए हो, अंदर दरमियान में बैठे, इधर अली को, इधर सैयदा फातिमा को। हज़रत अली को नहीं कहा कि मेरी बेटी, नबी की बेटी से नाराज नहीं, फातिमा मेरा इंतखाब नहीं, मेरा रब का इंतखाब है। अली से नाराज हो गई। फातिमा याद रख, प्यार भी इतना और डांट भी कैसी। फातिमा याद रख, अली से नाराज हो के मेरे घर में आई, ए फातिमा याद रख, मैं अब्बा तुझे मुंह नहीं दिखाऊंगा। ए अली, फातिमा को बतला दे, अगर तेरे से नाराज हो के मेरे घर में आई और इसी नाराजगी में इसका इंतकाल हो गया तो इसे बतला दे, मैं मोहम्मद इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अम्मा रोने लगी। बिना हज़रत अली की तरफ वो किया, हज़रत अली को हाथ जोड़िए, नबूवत वाले हाथ। अली बेटियां बाप के सर को झुका दिया करती है, अली बेटियां हुआ करती है। अली जब इससे गलती हुआ करे इसे ना देखा कर, मैं मोहम्मद के चेहरे को देख लिया कर। अली इस बेटी को माँ का प्यार नहीं मिला। अली जब मैं घर आया करता था, कुरान सुना के लोग पत्थर मारा करते थे, मैं जख्म लेके आता, ये मेरी बच्ची अपना दुपट्टा फाड़ के मेरे जख्मों को साफ किया करती थी। अली मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी से गलती हो जाए तो मुझे देख लिया। हज़रत अली चीखे और हुजूर के घुटनों पे गिर के रोने लगे, या रसूलल्लाह अब कुछ ना कहे, मारे गैरत के ज़मीर फटे, मैं ज़मीर के अंदर दफन हो जाऊँ। अल्लाह अकबर, आज गलती हो गई, आइंदा आपकी बेटी से नाराज नहीं होगा। फिर कान में फरमाया, रुखसती के वक्त बेटी अली से कहना मेरा इंतजार करे। ईशा की नमाज के बाद घर तशरीफ ले गए, दोनों जोड़ा चरपाई पे बैठे थे, पानी का प्याला मंगवाया, सूरह फलक सूरह नास पढ़ी करके थूका। सैयदा फातिमा की कंधे पर, पुश्त पर, कंधे पर, हज़रत अली के कंधे पुश्त कमर पे और मुंह पर छिड़का, फरमाया पी लो, अल्लाह बरकत देगा, अल्लाह बरकत देगा। अगले दिन सुबह तशरीफ ले गए हज़रत अली घर में। अली रुखसती भी हो गई, वलीमा नहीं खिलाएगा? मैं या रसूलल्लाह हक मैर के पैसे नहीं थे, वलीमे के कहां से? हज़रत साद बिन वक्कास सुन रहे थे, दौड़े आए, या रसूलल्लाह वलीमा मैं करूंगा। मैं तेरे पास कुछ है? अल्लाह के नबी मेरे पास एक लेला बड़े बालों वाला छतरा खड़ा है और मेरे पास जौ पड़ी है, जल्दी से पीसा और लेला ज़िबा किया, देग पकाई। जब तैयार हुई आपने फरमाया देग मेरे पास लाओ, अपने हाथों से खाना चलाऊंगा। रोटी पास पड़ी थी, सालन देखा, रोटी देखी, फरमाया अली नमकीन है, मीठा कोई नहीं, मीठा नहीं खिलाओगे? साद कहने लगे अल्लाह के नबी इससे ज्यादा मेरे पास गुंजाइश नहीं थी। फिर आपने अपने जेब में से, खीसे में से 9 दिरहम निकाल के दिए, फरमाया जाओ 5 दिरहम के छुआरे लेके आओ, 3 दिरहम का घी लेके आओ और 1 दिरहम का शहद लेके आओ। फिर इसे मीठे में तकसीर, इस छुआरों को कूटो, फिर घी में मिलाओ, फिर शहद में मिलाओ। जब लोग रोटी खा के जाते रहे, ये अब्बे मोहम्मद की तरफ से बरातियों और वलीमे में आने वालों का मुंह भी उठा कर आते जाओ। नबी अलैहिस्सलाम की बेटी की जब कान में ये बात कही कि मेरी बेटी
دنیا کے بارے میں سوال نہ کرنا. اللہ نے حسن حسین دیے، بیمار ہو گئے، دونوں میاں بیوی نے منت مان لی، اللہ سے مختصر کروں، تینوں نے روزے رکھے. پہلے دن دروازے پر قیدی، دوسرے دن یتیم، تیسرے دن سائل آیا. حضرت فاطمہ روزہ افطاری کا وقت، علی آئے، کچھ ہے کہ نہیں؟ شمول یہودی سے روئی لے کے آئے، صاف کی، واپس کی، آٹا دیا، 3 روٹیاں بنی. پہلے دن کی روٹیاں اٹھا کے سائل کو، دوسرے دن کی قیدی کو، تیسرے دن کی یتیم کو. 3 دن ان لوگوں نے پانی سے روزہ کھولا اور پانی سے رکھا. چوتھا دن فجر کی نماز کا وقت تھا، حضرت علی نماز کے لیے باہر نکلے. سیدہ فاطمہ نے مصلی پہ جب کہا اللہ اکبر، دھڑم کی آواز آئی. حضرت علی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، فاطمہ مصلی پہ گری پڑی تھی. حضرت علی نے اٹھایا، کہا فاطمہ کیا بات ہے؟ علی 3 دن کے فاقے نے مجھے کھڑا نہیں ہونے دیا، بھوک کی وجہ سے کمزوری اتنی ہے میں کھڑی نہیں ہو سکتی. حضرت علی سیدہ فاطمہ کے سامنے تو کچھ نہ بولے، حجرے کے باہر کھڑے ہو کے رونے لگ گئے. شرم کے مارے مسجد میں نہیں گئے کہ میں مسجد میں جاؤں گا حضور پوچھیں گے فاطمہ کا حال کیسا ہے تو میں کیا بتلاؤں گا، کہوں گا 3 دن کی بھوکی ہے. حضور فرمائیں گے 2 روٹی بھی نہیں دے سکا. اندر سیدہ قریب تھا، غلام کمبر ساتھ لے گیا، نماز پڑھی، جلدی سے باہر آ گئے. اندر نہیں جاتے، میں کیا جواب دوں؟ دروازے پہ کھڑے ہیں. اتنی دیر میں ایک آدمی آیا، ہاتھ میں اونٹ کی نکیل، مدارج النبوہ پڑھو، اس کے اندر ہاتھ میں نکیل. حضرت علی کے پاس کھڑا ہوا. علی کیوں کھڑے ہو؟ کہا کچھ نہیں. تو کیوں؟ کہا اونٹ بیچنے آیا ہوں، خریدو گے؟ آپ نے فرمایا ادھار دے گا؟ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں. کہا جی ادھار دوں گا. 200 درہم میں ادھار دیا، 200 درہم میں. حضرت علی نکیل پکڑی، کہا جب بک گیا پیسے دے دوں گا. نکیل پکڑی. سیدہ فاطمہ کا کوئی سوال نہیں، باپ کی وصیت کان میں. نکیل پکڑی، 2 قدم غلام کمبر کے ساتھ آگے چلے. ایک اور آدمی حسین چہرے والا، علی اونٹ بیچو گے؟ کہا بیچوں گا. کتنے کا؟ کہا 300 درہم کا. جلدی سے نکالے، 300 درہم دیے اور اونٹ کی رسی لے کے ایسا غائب ہوا، نظر ہی نہیں آیا. حضرت علی نے 200 درہم علیحدہ، 100 درہم علیحدہ. غلام کمبر سے کہا کہ یہ 200 درہم لے جا اور اونٹ بیچنے والے کو تلاش کر اس کو دے آ. غلام کمبر سارا مدینہ چھان مار آیا، اسے نظر نہیں آیا، ملا کوئی نہیں. لا کے حضرت علی کے ہاتھ میں تھما دیے. کہ مجھے کوئی نہیں ملا، اونٹ بیچنے والا. اب تجسس، پریشانی اور بڑھ گئی. پہلے روٹی کا مسئلہ، اب قرض کا مسئلہ. ایک ہاتھ میں 200 درہم، ایک ہاتھ میں 100 درہم. لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے گھر جا رہے ہیں. حجرے کا دروازہ پردہ ہٹایا، اندر کیا دیکھتے ہیں؟ چرپائی پر سرحانے حضور بیٹھے ہیں، پیتی و فاطمہ بیٹھی ہے، آپس میں کھل کھلا کے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہیں. جب حضرت علی نے قدم اندر رکھے، دونوں نے حضرت علی کے چہرے کی طرف دیکھا. حضور ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک ظاہر ہوئے. آپ نے فرمایا علی. کہ جی اللہ کے نبی. کہ علی اونٹ والا قصہ تو بتائے گا کہ میں محمد کی زبان سے سنے گا؟ حضرت علی کہتے پیروں سے زمین نکل گئی. میں نے کہا اللہ کے نبی آپ کیا بتلاؤ گے؟ آپ نے فرمایا علی جب 3 دل کی سخاوت پر تم پانی سے روزہ رکھ رہے تھے، میں نہیں دیکھ رہا، میرا اللہ دیکھ رہا تھا. آج فجر کی نماز میں میری فاطمہ مصلی پہ گری، مجھے تو نہیں پتا، میرا اللہ دیکھ رہا تھا. علی جب تم پریشان ماس کے لیے دروازے پہ کھڑا، مجھے نہیں پتا، میرے رب کو پتا تھا. علی تجھے بتلاؤں وہ اونٹ لانے والا کون تھا؟ کہ جی اللہ کے نبی. فرمایا اونٹ لانے والا جبرائیل تھا جو تیرے ہاتھ پہ اونٹ بیچ کے گیا. خریدنے والا اسرافیل تھا جو تیرے سے اونٹ خرید کے گیا. علی مبارک ہو، یہ 200 درہم قرضہ نہیں ہے، یہ 200 درہم تیرے ہیں، 100 درہم بھی تیرے ہیں. 3 دل کی سخاوت پر اللہ نے 300 درہم تمہیں انعام عطا فرمایا ہے.